اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ اگر کوئی برے اخلاق سے پیش آئے تو امام علیہ السلام کا رویہ کیسا ہوگا، امام کا صبر کیسا ہوگا۔ ایک شامی بوڑھے شخص نے جب آپ کو سواری پر سوار دیکھا تو آپ کو گالیاں دینا شروع کر دیں، لیکن امام حسن علیہ السلام نے سکوت اختیار کیا۔ جب اس شخص کی گالیاں ختم ہوئیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کشادہ روی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوئے جبکہ آپ مسکرا رہے تھے۔ اس شخص پر سلام کیا اور فرمایا، اے شخص، میرے خیال میں تم مسافر ہو اور لگتا ہے کہ کچھ چیزیں تم پر مشتبہ ہو گئی ہیں۔ اگر ہم سے مدد طلب کرتے ہو تو ہم تم سے تمہاری مشکلات کو برطرف کر سکتے ہیں اور تمہیں کچھ دے سکتے ہیں، اور اگر ہم سے کوئی چیز چاہتے ہو تو تمہیں دے سکتے ہیں، اور اگر ہم سے رہنمائی چاہتے ہو تو تمہاری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہتے ہو تو تمہارا سامان اٹھاؤں تو اٹھا لوں گا، اور اگر بھوکے ہو تو تمہارا پیٹ بھر سکتے ہیں، اور اگر برہنہ ہو تو تمہیں لباس دے سکتے ہیں، اور اگر نیاز مند ہو تو تمہیں بے نیاز کر دیں گے، اور اگر کسی جگہ سے بھگائے گئے ہو تو ہم تمہیں پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور اگر کوئی حاجت رکھتے ہو تو اسے پورا کر سکتے ہیں، اور اگر ہماری طرف سفر کیا ہے تو واپس جانے تک ہمارے مہمان ہو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے چونکہ ہمارے پاس مہمان نوازی کے لیے گھر موجود ہے، بہت بڑا مال و منزلت تمہارے اختیار میں ہے۔ جب اس شامی مرد نے امام حسن علیہ السلام کی اس محبت آمیز گفتگو کو سنا تو رونا شروع کر دیا اور اس طرح دگرگون اور متزلزل ہوا۔ اسی لمحہ یہ کلمات جاری کیے، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ زمین پر خدا کے خلیفہ ہو۔ خداوند متعال آگاہ ہے اس سے کہ اپنی رسالت کو کس میں قرار دے۔ پھر اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ آپ اور آپ کے والد میرے نزدیک دشمن ترین مخلوقات میں سے ہیں، لیکن اب پتہ چلا ہے کہ آپ میرے نزدیک خدا کی محبوب ترین مخلوقات میں سے ہیں۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان امام علیہ السلام کے گھر منتقل کیا اور جب تک مدینہ میں رہا آپ کا مہمان رہا، پھر اس کے بعد شام کی طرف واپس چلا گیا جبکہ خاندان رسالت کی سچی محبت اس کے دل میں تھی اور اس کا معتقد رہا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔